بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک اور اس کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک عمل اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر مسجد میں رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور ذکر میں لگا رہے۔ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو اور سوائے ایسی حاجات ضروریہ کہ جو مسجد میں ادا نہ ہو سکیں، جیسے کہ بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہو، وضو کی ضرورت ہو، غسل واجب کی ضرورت ہو، ان کے علاوہ مسجد سے باہر نہ جائے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہر کے ہر محلے میں یا دیہات کی ہر بستی میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو یہ سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن اگر اس محلے میں یا ایک بستی میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف نہ کرے تو ترک سنت کا وبال سب پر رہے گا۔ اعتکاف میں کوئی خاص عبادت کرنا متعین نہیں۔ عبادت میں تلاوت کلام پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، دینی کتابیں پڑھنا، غرض جو بھی عبادت کرنا چاہے کرتا رہے۔ جس مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوں اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعے کے لیے ایسے وقت میں جانا چاہیے کہ اندازے کے ساتھ کہ وہاں جا کر سنتیں اور خطبہ سن سکیں، لیکن اگر کچھ پہلے بھی چلے گئے تو اعتکاف میں خلل نہیں پڑے گا۔ اگر بلا ضرورت طبعی اور شرعی تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو ایسی صورت میں اعتکاف جاتا رہے گا، چاہے جان بوجھ کر جائے یا انجانے سے چلا جائے، تو ایسی صورت میں اعتکاف کی قضا کر لینا بہتر ہے۔ اگر اعتکاف آخری عشرے میں کرنا ہو تو 20 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور عید کا چاند نظر آنے پر اعتکاف سے باہر نکلے۔ غسل جمعہ یا محض گرمی سے پریشان ہو کر غسل کے واسطے مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور اعتکاف میں لڑائی اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے اور مسجد کے احترام کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اعتکاف کے بارے میں چند ضروری باتیں تھیں اور اس کا مفہوم سمجھایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔